کہ یونیورسٹی آف کیلگری نے جو اس دور پہ ٹیوٹوریل اپنا ویب سائٹ پہ دیا ہے تو اس میں یہ کہا ہے کہ وہ دور مسلمانوں کی علم اور سائنس میں ایکسلنس کا دور اس لیے تھا کہ مسلمانوں کو علم اور تحقیق کی انسپریشن قرآن مجید سے ملتی تھی۔ انہوں نے لکھا کہ چونکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ از آل نوئنگ، کہ خدا پورے علم کا منبع ہے، تو مسلمانوں میں یہ تحریک ہوتی تھی کہ اگر ہم نے خدا تک پہنچنا ہے تو ایک کا علم تو مکمل ہے، آل انکمپسنگ ہے، ہیومن نالج انکمپلیٹ ہے، تو لہٰذا ہم اس نالج کو اس وقت تک ہی دسترس میں رکھ سکتے ہیں کہ جب تک ہم مسلسل تحقیق کے ساتھ نہ جڑے ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو قرآنک ایجوکیشن اور انسپریشن تھی اس نے مسلمانوں کو کائنات اور اس کی چیزوں پر تحقیق کی انسپریشن دی، اور یہ اس کی وجہ سے انٹلیکچول لیڈرشپ کے مقام پر فائز تھے۔ اور اگر آپ قرآن مجید دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس میں جہاں بھی اپنی نشانیاں گنوائی ہیں، اور ساری نشانیاں سائنٹیفک ہیں، کبھی کہا ہے کہ سمندر سے اٹھتے بخارات نہیں دیکھتے، بخارات سے برستے بادل، بخارات سے بنتے بادل نہیں دیکھتے، بادلوں سے برستے میگھ کو نہیں دیکھتے، اس سے خشک زمین میں سبزہ نہیں دیکھتے، ستاروں کو تیرتا نہیں دیکھتے، دن اور رات نہیں دیکھتے، سمندر میں کشتی کا تیرنا نہیں دیکھتے، نمکین اور میٹھے پانی کے درمیان دیوار نہیں دیکھتے۔ اور پھر کہا اس میں نشانیاں ہیں بصارت والوں کے لیے اور عقل والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں دو فیکلٹیز کو زور دینے کی تعلیم دی، بصارت مینز آبزرویشن، اور دوسری عقل مینز انکوائری اینڈ ریفلیکشن۔ تو جب ہم نے بصارت پہ شٹر ڈال دیا اور عقل پہ تالا لگا دیا تو وہاں سے ہمارا زوال شروع ہو گیا۔ اور آج مسلم تہذیب کی بدحالی کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس تبلیغ کرنے والے کام ہو گئے ہیں، ہمارے پاس فتوے دینے والے کام ہو گئے ہیں، یا ہمارے پاس مدارس کی کوئی کمی ہو گئی ہے۔ ان سب چیزوں کی تو پرولیفریشن ہے، لیکن ہم مسلسل گراوٹ کا اس لیے شکار ہیں کہ آج ہمارے پاس کوئی نوبل انعام جیتنے والے یا دنیا میں لیڈنگ ایج کے اوپر نالج کو پیش کرنے والے سائنسدان نہیں ہیں۔ وی آر ناٹ گیورز آف نالج، وی آر ریسیورز آف نالج۔ اور جو بھی قوم اور تہذیب جس کی علم کی قیادت اور فکر کی قیادت کمزور ہو جاتی ہے تو وہ غلامی کے شکنجے میں گر جاتی ہے، چاہے اس کے پاس کتنی دولت ہو، چاہے کتنا تیل ہو، وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتی، چونکہ آزادی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس علم اور فکر کی لیڈرشپ ہو۔ تو اسی لیے آج ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ جب پوری دنیا ایک پیراڈائم شفٹ پہ جا رہی ہے، ہم انڈسٹریل ورلڈ سے نکل کے نالج اور ڈیجیٹل ریولوشن میں جا رہے ہیں، جس میں جیسے میں نے کہا کہ نئی ٹیکنالوجیز ہیں، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں، چاہے وہ بایو ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ روبوٹکس ہیں، چاہے وہ ٹیلی کمیونیکیشن ہے، چاہے وہ نینو ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، چاہے وہ کوانٹم کمپیوٹنگ ہے، چاہے کوئی بھی، نہ صرف یہ ٹیکنالوجیز بلکہ ان ٹیکنالوجیز کا انٹرپلے، چونکہ مستقبل کے اندر جو کمپارٹمنٹلائزیشن آف ٹیکنالوجیز ہے وہ بھی بلر ہو کے اب انٹر ڈسپلنری اس ایک نئے فنومینا کی وجہ سے ان ٹیکنالوجیز کی کمبینیشنز نئی ٹیکنالوجی پیدا کر رہی ہیں۔ تو اس لیے اب بڑا ضروری ہے کہ اگر ہم نے مستقبل میں کامیاب ہونا ہے تو جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں جن کے اوپر فیوچر کا دار و مدار ہے، ہم اس میں صلاحیت پیدا کریں، نہ صرف ریسرچ کی صلاحیت پیدا کریں بلکہ اس ریسرچ کو اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے
اس ریسرچ سے کمرشلائزیشن کرنے کے لیے بھی صلاحیت پیدا کریں۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب مجھے پہلی دفعہ موقع دیا، میرا سیاست میں داخلہ کسی جاگیردار کے بیٹے ہونے کی وجہ سے یا دولت مند صنعت کار ہونے کی وجہ سے نہیں ہوا۔ میں نے سیاست میں اگر کامیابی حاصل کی تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور میری ماں کی دعا کے بعد میری تعلیم ہے جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ تو جب مجھے تعلیم نے یہاں تک پہنچایا تو میری بھی یہ خواہش تھی کہ مجھے اپنے ملک کے نوجوانوں کو بھی تعلیم کے ذریعے آگے بڑھنے کے لیے، امپاور کرنے کے لیے لیگسی۔ تو سب سے پہلے جب حکومت میں موقع ملا تو ویژن 2010 کے تحت پہلی چیز جو میں نے یونیورسٹیز میں دیکھا کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہماری کیا صلاحیت ہے۔ تو مجھے اس وقت یونیورسٹی گرانٹس کمیشن ہوتا تھا اور تمام وائس چانسلرز کی میٹنگ کی تو میں خود پریشان ہو گیا کہ پاکستان کی یونیورسٹیوں میں تقریباً 350 کے قریب پی ایچ ڈی تھے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، اس کے لگ بھگ کوئی۔ اور اس سے زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی، انہوں نے کہا جی کہ اگلے 5 سالوں میں 60 سے 70% ریٹائر ہونے والے ہیں۔ تو پیچھے ایک بہت بڑا خلا تھا کہ جو پیدا ہو رہا تھا۔ تو اس وقت ویژن 2010 کے تحت ہم نے 98-99 میں 2 اسکیمیں شروع کی۔ ایک ٹیچرز ریسرچرز اوورسیز اسکالرشپ اسکیم جس کے تحت 5000 پی ایچ ڈیز کا اسکالرشپ اوورسیز گڈ لیڈنگ یونیورسٹیز کے اندر فراہم کیا گیا، اور دوسرا 5000 انڈیجنس پی ایچ ڈی اسکالرشپس کی اسکیم شروع کی گئی۔ چونکہ ہم بلا شبہ ہر کسی کو باہر نہیں بھیج سکتے تھے، ہمارے پاس وسائل کی کمی تھی، تو ہم نے اس میں یہ فیصلہ کیا کہ جہاں جہاں ہمارے پاس اچھی فیکلٹی ہے اور کیپیبل فیکلٹی ہے وہاں پر لوکل پی ایچ ڈی پروگرامز کو بھی ڈیولپ کیا جائے۔ اور یہ 10,000 پی ایچ ڈیز کی اسکالرشپ اسکیم 98-99 میں لانچ کی گئی، اور خوش قسمتی سے یہ اسکیم ماشاء اللہ کی جو تبدیلی آئی اس میں نشانہ بننے سے بچ گئی، اور اس کا تسلسل جاری رہا، اور اس کے نتیجے میں اگلے 10 سے 15 سالوں میں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے نوجوان اسکالرز بیرون ملک گئے اور وہ وہاں سے پی ایچ ڈیز کر کے آئے، اور ان کے ساتھ ملک کی جو یونیورسٹیز ہیں اس میں جو ایک خطرہ تھا کہ قحط الرجال ہو جائے گا سائنس ٹیکنالوجی میں، ہم اس سے بچ گئے۔ دوسری دفعہ پھر موقع ملا 2013 میں، اور اسی وزارت کے ذریعے ہم نے ویژن 2025 بنایا کہ ملک کو کیسے آگے لے کے جانا ہے۔ بدقسمتی سے اس میں تسلسل نہیں رہا، وگرنہ نتائج بہت مختلف ہوتے، لیکن الحمدللہ 17-18 تک وی ہیڈ اے گریٹ سکسیس سٹوری۔ لیکن اس میں بھی جو چند ایک نئی چیزیں ہم نے متعارف کی، سب سے پہلے یہ کہ اس بنیاد کو بھی تسلیم کیا کہ نالج اگر ہم نے اس میں ترقی کرنی ہے تو ایکسیس بھی ایک ایشو ہے، اور ہائر ایجوکیشن جس میں کہ پاکستان بہت پیچھے ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی اور آئی ٹی میں انڈیا سے پیچھے کیوں رہ رہے ہیں۔ یہ کوئی کمپلیکیٹڈ سوال نہیں ہے، بڑا سمپل سا اس کا جواب ہے، اس لیے کہ انڈیا میں ٹرشری ایجوکیشن کا ریٹ 30% ہے، بنگلہ دیش میں 25% ہے، اور پاکستان میں 13% ہے۔ تو جب ہم اپنے نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم نہیں دے رہے اور انہیں اعلیٰ تعلیم سے محروم رکھ رہے ہیں، تو ہم کیوں کر یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں اور ٹیکنالوجسٹ ہیں وہ پوری دنیا میں کیوں نہیں نظر آتے اتنی بڑی تعداد میں۔ کوالٹی ابھی ایک سائڈ پہ رکھیں، لیکن ابھی تو ایکسیس ہی بیسک ایشو ہے کہ انڈیا 30% ٹرشری ریٹ ہے اور ہمارا 13% ریٹ ہے۔ تو اگر ہم نے کم از کم، اور جو انٹرنیشنل لیول ہے وہ 40% ہے، انڈیا بھی انٹرنیشنل لیول سے کم ہے، تو ہم نے اگر کم از کم اپنے ریجن میں بھی ہم پلہ ہونا ہے تو وی نیڈ ٹو
more than double our universities and more than double our classrooms and labs and faculty. So there's such a big gap. تو یہ جو چیئرمین صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے وسائل بڑھائے ہیں تو وہ اسی سوچ کے تحت بڑھائے تھے کہ ہمیں اس گیپ کو کم کرنا ہے اور اپنے نوجوانوں کو بہتر سے بہتر تعلیم کے مواقع فراہم کرنے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ 2013-18 میں بڑا موونگ ایکسپیرینس تھا جب ہم نے نئے کیمپسز کھولے، پشین میں جا کے، نوشکی میں جا کے، وڈ میں جا کے، خزدار میں، گوادر میں، فاٹا میں، اور کشمیر کے سندھ کے انٹیریئر سندھ میں کئی جگہ. اور میں کبھی بھی وہ بات نہیں بھول سکا، وہ ایک لمحہ کہ جب میں نے پشین میں اسٹوڈنٹ سے سوال کیا کہ اس کیمپس سے آپ کا کیسا ایکسپیرینس ہے، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو میں نے سوچا کہ شاید اس کا کوئی بیڈ ایکسپیرینس ہے. تو وہ کہنے لگی کہ سر میں نے پتہ نہیں 3 سال پہلے ایف ایس سی کا امتحان پاس کیا تھا اور میرے والدین نے مجھے کوئٹہ جانے کی اجازت نہیں دی، اور میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں کبھی زندگی میں یونیورسٹی میں نہیں پڑھ سکتی، تو میں نے اپنی ڈریم کو دفن کر دیا تھا. تو اس کیمپس کے کھلنے سے میرا وہ خواب زندہ ہو گیا اور یہ خوشی کے آنسو ہیں. سو آئی واز سو اوور ویلڈ کہ ہمارے یہاں پر اسلام آباد میں یا بڑے بڑے شہروں میں دانشور بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آپ یہ یونیورسٹیاں کیوں کھول رہے ہیں، آپ جو چند یونیورسٹیاں انہی کو آپ بس پکا رکھیں، آپ یہ پیچھے زیادہ نیٹ ورک نہ پھیلائیں. تو میں ہمیشہ سے انہیں کہتا تھا کہ جیسے برٹش فٹ بال کی 2 لیگز ہیں، ایک پریمیئر لیگ ہے اور ایک نیشنل لیگ ہے، تو ہمیں بھی یونیورسٹیز میں 2 لیگز کی ضرورت ہے. ایک نیشنل لیگ جس کا مقصد ہوگا ایکسیس فراہم کرنا، کہ پاکستان کے ہر طبقے کو، ہر علاقے کو، نوجوان کو، غریب کے بیٹے کو، بیٹی کو اس کے ڈور سٹیپ پہ ایک منیمم ہائر ایجوکیشن کی اپرچونٹی دستیاب ہو. لیکن اس نیشنل لیگ کے اوپر پھر ایک پریمیئر لیگ کہ جس میں ہم 10-12 یونیورسٹیز کو انٹرنیشنل لیول پہ بلڈ کریں کہ وہ ہماری ایکسلنس کی نشانی ہو ریسرچ میں. تو یہ وہ 2 ٹیئر سسٹم ہے کہ جس کے اوپر ہمیں اپنے ہائر ایجوکیشن کو ترقی دینی ہے. اور اس کے لیے پھر ہم نے یہ کیمپسز جو ہیں اس لیے نہیں کھولے کہ ان سب کیمپسز میں کوئی ورلڈ کلاس ریسرچ ہونی تھی، اس لیے کہ ان کیمپسز میں جو منیمم سٹینڈرڈز آف ہائر ایجوکیشن ہے کم از کم وہ ہم ان بچوں اور بچیوں کو دیں کہ جن میں پوٹینشیل ہے، ٹیلنٹ ہے، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہے، وہ وہیں دفن ہو رہا ہے وہ اسکل. یونیورسٹی آف نارووال جب میں نے کھولی، آج اس میں 5000 اسٹوڈنٹس ہیں اور ان 5000 میں 4000 لڑکیاں ہیں جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں. اور آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ ان کی میرٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے ہائر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نمبر لے رہی تھیں اور چونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی کہ لاہور جا کے پڑھیں، انہوں نے اپنے گاؤں میں ختم ہو جانا تھا. آج وہ ساری جو ہے ہائر ایجوکیشن کے ذریعے ٹرانسفارم ہو رہی ہیں. اسی طرح ہر بیکورڈ ایریا کی کہانی ہے، چاہے وہ بنو ہے، چاہے وہ سوات ہے، چاہے وہ نصیر آباد ہے، جہاں پر بھی کیمپس کھلا ہے وہاں پر ان بچوں کو اپرچونٹی مل رہی ہے. سو ہم نے اس دور میں بیکورڈ ڈسٹرکٹس میں کیمپسز کھول کے ایک کوشش کی کہ ہائر ایجوکیشن کو ایکولائزر بنائیں. ہائر ایجوکیشن کے اوپر اربن سینٹرز کی یا ڈیولپ ایریاز کی اجارہ داری نہ ہو، اس میں پاکستان کے ہر علاقے کے نوجوان کو موقع مل سکے. پھر دوسری چیز جو ہم نے کی وہ سی پیک کے ذریعے کوشش کی کہ چائنا کے ذریعے ہم چائنا سے اپنے یونیورسٹیز کے لنکیجز کو بڑھائیں. اور اس وقت میکسیمم یہ کہا گیا تھا کہ ہر یونیورسٹی ایک چائنا کی یونیورسٹی سے ٹویننگ پروگرام شروع کرے تاکہ ہم اس سی پیک کے تعاون سے. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اسلام آباد میں تقریب سے خطاب